بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیفوں سے گھبرایا نہ کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کا نسخہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ روحیں اپنی جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیا ایمان لانے والے کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگھل جائیں؟ جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ان سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ روح کی غذا ہے تو اپنے کسی عزیز کی وفات پر اس کی روح کو سکون پہنچانے اور ایصال ثواب کے لیے موسیقی کا کنسرٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس وقت کیوں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب رستے بنائے گا اور میری کامیابی کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے رسوائی و امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اور اس کی حرمت اور تعظیم کا حق ادا کرے گی، خیریت سے رہے گی، اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے۔ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کے رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہو جاتا ہے۔ اکڑ تب چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے ابن آدم، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ لکیریں بنانے والے پر بھروسہ کر، اور اگر کبھی تم کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں،
اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نبی سمجھ رہا ہوگا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، مخالفین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ناسا کے مطابق ہماری زمین بہت جلد الٹ سمت میں گھومنا شروع کر دے گی، اور فرمان رسول کے قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، جس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ تو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات کے معمولات سے ہرگز غافل نہیں ہیں۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے مسکن روح کی تعمیر کرے گا۔ وَيَتَلَطَّفُ سورہ کہف کی 19 آیات کا ایک لفظ ہے وَيَتَلَطَّفُ۔ یہ تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک کا درمیان آ جاتا ہے۔ یہ لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور نرمی سے بات کیا کرنا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو بھی یہی کہا کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ متکبر اور گھمنڈ والا شخص دنیا میں کوئی اور آیا نہیں۔ زندگی کتنی بدل جائے، اگر ہم اس بات کو مان جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔